ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، ہمارے وطن نے بہت بلندی حاصل کر لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے لیے ڈفرینٹ پروگرام لیے آ رہا ہوں۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو 14 اگست کی جھنڈیاں، 14 اگست کے جھنڈے، 14 اگست کے بڑے بڑے فلیگز ہم کو دکھائی دیتے ہیں، اور اس خوبصورتی سے فلیگ کو اپنی گاڑیوں پہ سجایا جاتا ہے، بائکس پہ سجایا جاتا ہے، سائیکل پہ سجایا جاتا ہے، آٹو رکشے پہ سجایا جاتا ہے، اور نہ جانے گلیوں کو ہم کتنا خوبصورت سجا لیتے ہیں، چونکہ 14 اگست ہمارے وطن کی پہچان ہے۔ ہم آزاد ہوئے، ہم نے آزادی حاصل کی، ہم نے وہ میدان مار لیا، وہ مارکا مار لیا جس میں ہم اکیلے تن تنہا اپنے وطن کے لوگوں کو لے کر دنیا کے فاتح بن چلتے جائیں گے۔ آج ٹھیک ہمارے وطن کو آزاد ہوئے 77 ایئر ہو گئے۔ 77 ایئر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، ہمارے وطن نے بہت بلندی حاصل کر لی ہے، ہم اکانومی طور پر بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر گھر میں بجلی آ چکی ہے، ہمارے گلیاں محلے خوبصورت لائٹوں سے سجا دیے گئے ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی بجلی آ چکی ہے، اور جہاں تک بجلی کی پہنچ نہیں ہو پائی یا بجلی زیادہ جانے لگی، وہاں کے لوگوں نے سولر لگا لی ہے، اور سولر بہت سستا ہو چکا ہے۔ 77 ایئر ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا۔ کس نے؟ حکومت نے۔ نو، آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کیا دیا؟ کیا آپ نے اپنے وطن کو کما کر اپنی آمدن میں سے 10 روپے نکالے اپنے وطن کے لیے؟ کہ آپ نے اپنی آمدن میں سے 100 روپے نکال کر اپنے وطن کے اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے؟ کہ آپ نے اپنی آمدن میں سے 1000 روپیہ نکال کر انکم ٹیکس کی شکل میں دینا چاہا، پسند کیا کہ وہ ٹیکس ہمارے ہی وطن میں آئے گا، وہ ٹیکس ہمارے ہی وطن میں لگے گا، ہماری گلیاں اور مضبوط ہو جائیں گی، ہمارے بارشوں میں پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پانی کا ڈرین کا سسٹم بن جائے گا، ہمارے ہاں بجلی اکثر چلی جاتی ہے، ہمارے اس پیسے سے بجلی کے بڑے بڑے گرڈ سٹیشن بن جائیں گے۔ ہم نے کیا دیا؟ یہ سوال مت کیا کریں حکومت نے کیا دیا۔ حکومت کون ہے؟ میں حکومت ہوں۔ حکومت کون ہے؟ آپ حکومت ہیں۔ حکومت کون ہے؟ ہر وہ شہری، ہر وہ وطن میں رہنے والا، ہر وہ شخص حکومت ہے جس کے پاس ہمارا شناختی کارڈ ہے، جس کے پاس ہمارا گرین شناختی کارڈ، گرین پاسپورٹ ہے، وہ حکومت ہے۔ حکومت وہ نہیں ہے کہ جو ملک کو چلا رہا ہے، وہ ایک مشینری ہے، وہ مشینری ہے۔ اس مشینری نے وقت کے ساتھ پہیے کو چلانا ہے۔ وہ انجن پہ بیٹھ گئے، وہ ایک ٹیم کا کیپٹن اس پہ بیٹھ گئے، اس بس کو، اس ٹرین کو چلا رہے ہیں، لیکن اس کو چلانے کے لیے ایندھن کس نے دینا ہے؟ میں نے دینا ہے۔ اس کے پہیے کو ہلانا کس نے؟ آپ نے ہلانا ہے۔ اس کو دھکا کس نے دینا ہے کہ گاڑی بھاگتی چلی جائے؟ ہم سب نے مل کر دھکا دینا ہے۔ 77 ایئر کے بعد ہر کوئی سوال کرتا ہے، ہم تو جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ آپ اس لیے وہاں کھڑے ہیں، آپ نے سٹرگل نہیں کی، آپ نے جستجو نہیں کی، لیکن میں جہاں کھڑا تھا، میں آج جہاں کھڑا ہوں، میں بہت آگے کھڑا ہوں، کیونکہ میں نے سٹرگل کی۔ میرے ارد گرد جو لوگ مجھ کو سن رہے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ سائیکل پہ تھے، سائیکل سے موٹر بائک پہ آئے، موٹر بائک سے گاڑی پہ آئے، اور گاڑی سے بڑی بڑی گاڑیاں، V8 گاڑیوں میں بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے محنت کی۔ اور محنت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹیں یا خود کو کوسیں کہ میں نے ڈگری حاصل نہیں کی۔ ڈگری والے کیا کر رہے ہیں؟ ڈگری والے کیا کر رہے ہیں؟ ڈگری والے صرف نوکری ڈھونڈتے ہیں۔ ڈگری کون لیتا ہے؟ جس نے نوکری ڈھونڈنی ہے۔ اور ڈگری لینے کے لیے والدین پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم پر میں نے اسکول میں بہت پیسہ لگایا، تم پر میں نے کالج میں بہت پیسہ لگایا، تم پر میں نے یونیورسٹی میں بہت پیسہ لگایا، اب تم ڈگری لے لو گے نا تو اچھی نوکری کی تلاش شروع کر دو، بس تمہیں نوکری مل جائے گی، اور نوکری ملنے کے بعد انف، زندگی ختم۔ بس ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں؟ اب
دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں؟ آپ کی نظر ڈگری اور ڈگری سے نوکری. نہیں ہے نوکری ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نوکری کے لیے، اس لیے کہ جو پہلے کام کر رہے ہیں وہ بیچارے اپنا کام پورا کریں گے تو آپ کی باری آئے گی. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک مزدور صبح اینٹیں اٹھاتا ہے، صبح 8 بجے اس نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس نے 5 بجے دہاڑی کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور وہ سارا دن گارا اینٹیں اٹھا اٹھا کر اس بلڈنگ کے سٹرکچر کو کمپلیٹ کرتا ہے. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں 8 بجے اپنے گھر سے باہر نکلوں، ایک پلان لے کر جاؤں، اس پلان کے تحت اپنی زندگی کا آغاز کروں، چاہے مجھے گھر گھر اخبار پھینکنے پڑے میں گھر گھر اخبار پھینکوں، چاہے مجھے ردی اکٹھی کرنی پڑے میں ردی اکٹھی کر کے آگے بیچوں، چاہے مجھے گارا اٹھانا پڑے میں گارا اٹھاؤں، چونکہ جتنی صلاحیت ہے اتنا کام کروں. مجھ میں اتنی ہی صلاحیت ہے چونکہ میں نے اپنے دماغ کو کھولا نہیں، تو جتنی صلاحیت ہے اسی میں کام کریں. کام کرنے میں برکت ہے. جب آپ کام کریں گے آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی. پیسہ خالی ڈگری لینے سے نہیں آتا، پیسہ خالی ایجوکیشن لینے سے نہیں آتا. ایجوکیشن آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے، ایجوکیشن آپ کو نکھار دیتی ہے، ایجوکیشن آپ کو پالش کر دیتی ہے، ایجوکیشن آپ کو ایک بوم دیتی ہے، آپ کو اچھا لباس پہنانے کا طریقہ سکھا دیتی ہے، آپ کے لفظوں کے اتار چڑھاؤ کے انداز کو پالش کر دیتی ہے. ایجوکیشن اس دماغ کو سیدھا نہیں کر سکتی. آپ نے رٹا مار مار کے ڈگری لے لی، رٹے سے تو ملنی، لیکن اس کا استعمال کرنے کے لیے پریکٹیکل چاہیے، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے ڈگری کے دوران اپنی لائف کو پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش نہیں کی. اما ابا نے کہا کہ نہیں بس ڈگری لو، پریکٹیکل لائف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ڈگری لے لی، پریکٹیکل لائف میں جانے کے لیے 5 سال لگیں گے. 5 سال پروفیشنل پیریڈ پہ چلتے جائیں گے. 5 سال کے بعد کوئی ٹیکنیک ہاتھ میں آئے گی تو 5 سال کے بعد پھر تنخواہ آپ کی لاکھ روپے ہوگی. یہ ڈگری کا کمال ہے. اور جو جستجو کرتے ہیں، جو آگے بھاگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں نے بازی لے جانی ہے، میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، نہ صحیح پڑھ نہیں سکا، نہ صحیح ڈگری نہیں لے سکا، تو کیا ہوا؟ بازی لے جانے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں لاہور شہر میں نہیں رہتا، میں کراچی شہر میں نہیں رہتا، میں اسلام آباد شہر میں نہیں رہتا. بازی والا اپنے جنون سے چلتا ہے. اور اگر ہے جوش جنون تو تمہارا نام ارشد ندیم ہے. اگر ہے جوش جنون تو تم جیول اینڈ تھرو میں بازی لے جاؤ گے. اگر تمہارا نام ہے ارشد ندیم تو میاں چنو جیسے گاؤں میں رہنے کے باوجود تمہارا نام دنیا میں لکھ دیا جائے گا. آج ہم 77 ایئر کے ہو گئے. اس 77 ایئر میں یہ عہد کر لیں میں نے تعلیم تو لینی ہی لینی ہے چونکہ وہ مجھ کو نکھارتی ہے، لیکن میرا مین ٹارگٹ اپنے دماغ کو بہتر کر کے میدان میں بازی لے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور دنیا میں ٹاپ پہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور اپنے پیارے وطن کو دنیا میں ٹاپ پہ لے جانا ہے.